السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنا اگلا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 65 سے آگے یہاں شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مومنوں کو جنگ کے لیے ابھارو، یعنی جنگ کی ترغیب دو۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھایا، واضح طور پر بتایا کہ مسلمانوں کو جنگ کے لیے ابھارو۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ فرمانے لگے کہ ایسی جنت کے لیے تیار ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ یہ ایک ترغیب تھی۔ حضرت عمیر بن حمام وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ یہ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی۔ تو اس کے بعد اس صحابی نے تیاری کی اور کچھ کھجور لی، کھجور کھانے لگا، لیکن یہی خیال آیا کہ ایسی جنت کے لیے پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ اس نے وہ کھجوریں پھینک ڈالیں اور جنگ بدر میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لڑتے لڑتے اللہ تبارک تعالیٰ کو پیارا۔ اس کے علاوہ اگلا جو ہمارا اس کے ساتھ مربوط جو ٹاپک ہے وہ جنگ کا ضابطہ کار۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ نسبت کتنی ہونی چاہیے تاکہ مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کرے۔ ابھی وہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر پہلے بتایا، اللہ نے اتنی بڑی ایمانی قوت مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ جنگ میں شرکت کی نسبت ایک 10، یعنی پہلا جو حکم تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا کہ ایک طرف ایک مسلمان ہو تو گویا وہ 10 کافروں کے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ اور 10 مسلمان ہوں تو 100 مسلمانوں کے ساتھ، 100 مسلمان ہوں، 10 مسلمان ہوں تو 100 کافروں کے ساتھ، 100 مسلمان ہوں تو 1000 کافروں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ حکم تھوڑا سا صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو گراں گزرا کہ کس طرح ہو سکتا ہے ایک صحابی 10 کافروں کے ساتھ جا کر لڑائی کرے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ انہوں نے صحابہ کرام پر یہ بوجھ ہلکا کر دیا۔ پھر دوسرا حکم نازل کیا، جہاد کا حکم برقرار رکھا، لیکن نسبت کی وجہ سے یہ بتایا کہ 1-2 کی نسبت، ایک مسلمان ہو اور 2 کافر ہوں تو تب جا کر جنگ میں حصہ لیا جائے۔ جنگ کرنے کے لیے ابھی یہ ضابطہ طے ہے۔
کہ ایک اگر مسلمان ہے تو وہ 2 کافروں کے ساتھ لڑ سکتا ہے، اگر 10 ہیں 20 ہیں تو 40، اسی طرح اگر 100 مسلمان ہیں تو 200 کافروں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اس سے کم ہے تو پھر نہیں جانا چاہیے۔ یہ نسبت اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا مسلمانوں کو، پہلے ترغیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ترغیب کے متعلق یہ حدیث جو میں نے پہلے بتائی ہے، ایک اور بھی بتاؤں گا۔ آگے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ سن لیجئے گا۔ آیت نمبر 65، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو جہاد کے لیے ابھارو۔ مجاہد کا بہت بڑا درجہ ہے، اور جہاد میں شہید ہونے والا زندہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس مسلمان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی جس کے قدم اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ خاطر گرد آلود ہوئے، یعنی جس مسلمان کے قدم یا پاؤں اللہ کی رضا کے لیے یعنی جہاد کے لیے گرد آلود ہوئے تو اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک اور ہے کہ کوئی شخص جنت میں جا کر دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جا کر پھر دنیا میں آنا یہ ہو ہی نہیں سکتا، سوائے شہید کے۔ وہ خواہش کرتا ہے اپنے مرتبے کو دیکھ کر، اپنے انعامات کو دیکھ کر جو اللہ کی طرف سے اس کو دیے جاتے ہیں، وہ خواہش کرتا ہے کہ میں واپس دنیا میں جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں لڑ کر پھر شہید ہو جاؤں، پھر اپنے درجات حاصل کروں۔ اتنا بہت بڑا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جو نسبت کی بات، پہلا حکم 1:10 کا تھا اور دوسرا حکم 1:2 کا ہے، سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو جہاد کے لیے ترغیب دو، ابھارو، تیار کرو۔ این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، اگر 20 ثابت قدم رہنے والے مسلمان ہیں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ یعنی مسلمان 20 ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ ثابت قدم صبر کرنے والے ہوں، ثابت قدم رہنے والے ہوں، تو 20 ہوں گے تو 200 پر یعنی 200 کافروں پر غالب آئیں گے۔ اور اسی طرح وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم میں سے اسی طرح 100 مسلمان ہیں تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ مطلب 1 اور 10 کی نسبت ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو بالکل سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ کافروں کو اتنے بھی پتہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دی، قوت ایمانی سے سرشار کیا ہے، یعنی ایک مسلمان 10 کافروں کے ساتھ لڑ سکتا ہے اور غالب بھی آ سکتا ہے۔
لیکن کافروں کو اس کا پتہ نہیں۔ اس کے بعد جب یہ حکم صحابہ کرام پر گزرا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرمائی ہے، کام کر دیا ہے۔ آگے دیکھ لیجیے، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر جو بوجھ تھا اس کو کم کیا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے بوجھ کو کم کیا۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، کمزوری، اور جو تمہارے اندر کمزوری تھی اس کو اللہ جان گیا، یعنی مسلمانوں کی اس کمزوری کو اللہ جان گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، اس حکم کو تھوڑا کام کیا، اس میں تخفیف فرمایا۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، ابھی 100 کی نسبت کا حکم ہوا۔ اب اگر 100 ثابت قدم رہنے والے مسلمان ہیں تو وہ 200 کافر پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر اسی طرح 1000 مسلمان ہیں تو 2000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو مسلمان مشکلات میں، مصائب میں صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو اسی نسبت سے حکم دیا، پہلے 10 کا حکم تھا، بعد میں جب کمزوری دیکھی مسلمانوں کے دلوں میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں تخفیف فرمایا۔ اسی حکم کو جاری رکھتے ہوئے اس کی نسبت کو کم کر دیا کہ 2 کی نسبت، اگر 100 مسلمان ہیں تو 200 پر، اگر 1000 مسلمان ہیں تو 2000 کافروں پر ثابت قدم رہنے والے مسلمان غالب آئیں گے۔ یہ تو تھا پہلا حکم جو آج ہم نے پڑھنا تھا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے، وہ ہے قیدیوں کے بارے میں۔ جب قیدیوں کی سزا کے بارے میں حکم، غزوہ بدر میں کافروں کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی فوج پر، ساز و سامان پر اور اپنی سرداری پر۔ جب بھی وہ ادھر غزوہ بدر کے مقام پر پہنچے تو ناچنے والے، گانے والے، اس طرح کی اور عیاشیوں والے کام کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے پہنچے کہ آج ہم مدینہ کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو گویا جتنے مسلمان ہیں آج وہ ختم کر دیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسا انجام دکھایا، عبرت ناک شکست دی کہ تاریخ میں آج تک ایسی شکست کسی نے نہیں کھائی۔ یہ لوگ جب وہاں آئے اور جنگ شروع ہوئی، جنگ میں مسلمانوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور حواس باختہ ہو گئے۔ 70 کے قریب کافر ہلاک ہوئے، 70 کے قریب کافر قیدی بنے۔ تو یہ پہلا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا اور پہلا معرکہ تھا۔ ابھی مال غنیمت تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حلال کیا تھا، لیکن اس کی تقسیم کا بھی پتہ نہیں تھا۔ قیدیوں کے بارے میں بھی حکم کا پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا کیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، تو کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، کچھ اور صحابہ نے بھی، کہ ان قیدیوں سے فدیہ لیا جائے، جس سے
مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہتر ہوگی. کچھ اسی فدیہ سے مسلمان جنگی ساز و سامان بھی خرید لیں گے. بڑا فائدہ ہوگا. جبکہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس مشورہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان قیدیوں کو ان کے اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں ہی سے قتل کروایا. بہرحال ان کو ختم کیا جائے، چونکہ یہ آئے ہوئے لڑنے کے لیے. ان میں سردار شامل ہیں، بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. یہ اگر ہم سے چلے گئے، یعنی ہم ان کو چھوڑ دیں گے فدیہ لے کر، یہ دوبارہ جا کر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکسائیں گے، تنگ کریں گے، پھر یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس سے بہتر ہے کہ ان کو صاف کیا جائے، صفایا کیا جائے، ان کا وہ قتل کیا جائے کہ دوبارہ کافر لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جرأت نہ کریں. مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں شفقت، محبت، رحمت چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. تو اسی شفقت کے پیش نظر اور موجودہ وقت کو، اس وقت کو دیکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کی مالی حالت کمزور ہے، جنگی ساز و سامان نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے کو پسند فرمایا کہ ان کو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. کچھ ایسے بھی کافر تھے کہ یہ بھی مشورہ پایا جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. یہ کہا گیا کہ ایک کافر یا ایک یہودی، جو بھی مشرکین آئے تھے لڑنے کے لیے، 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو اس کا فدیہ یہ ہو جائے گا. وہ قیدی کو اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا. بہرحال اسی مشاورت کو سامنے رکھتے ہوئے قیدیوں سے فدیہ لیا گیا اور کچھ قیدیوں کو لکھنے پڑھنے کے لیے مقرر کیا گیا اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا. لیکن ہوا یہی کہ یہی قیدی اگلے غزوہ احد میں، خندق میں، جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں پھر لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ آ گئے تھے. اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ کام ناپسند. ہاں یہ اور بات ہے، چونکہ یہ فدیہ بھی مال غنیمت میں شامل تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دے چکا تھا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اگر حکم نازل نہ ہوا ہوتا، مال غنیمت آپ کے لیے جائز نہ ہوتا تو آج تم پر بہت بڑا عذاب آتا، کیونکہ تم نے تو وقتی فائدہ حاصل کیا. ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا، حالانکہ حق تھا، جائز تھا اور وقت کا یہی تقاضا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے. دیکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں، سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان لنبی ان یکون لہ اسرہ. یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھے. یہ نبی کی شان نہیں ہے. حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ ان کافروں کو قتل کر کے زمین پر خون ریزی کی جائے. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ قیدیوں کو ہاتھ میں پکڑ کر رکھا جائے، ان کو کچھ نہ کہا جائے، بلکہ یہ کیا جائے ان کو قتل کر کے ان کی خون ریزی اور زمین پر ان کا خون بہایا جائے، ان کو ختم کیا جائے. یہ اللہ کا حکم تھا. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کی دولت چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے. یہ پیسے لینا، یہ فدیہ یا بچوں کو کچھ پڑھا کر چھوڑ دینا، یہ دنوی غرض و غایت کے لحاظ سے تو یہ حکم ٹھیک تھا، یہ تجویز بھی ٹھیک تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اس سے پہلے کوئی حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ تھی. اللہ کو یہ بات پسند تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تجویز دی کہ ان کو قتل کیا جائے، اور اللہ کا حکم بھی یہ تھا، ان کا خون بہایا جائے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ
زبردست حکمت والا ہے۔ اگلا فرمان، لولا کتاب من اللہ سبق، اگرچہ اللہ کی طرف سے یہ حکم لکھا ہوا نہ ہوتا، لولا کتاب من اللہ سبق، تو اللہ کی طرف سے یہ پہلے کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا۔ یہی حکم ہے مال غنیمت۔ زیادہ مفکرین اور مفسرین یہی بتا رہے ہیں کہ یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت جو کہ حلال کیا تھا، لیکن فدیہ کی تقسیم کا پتہ نہیں تھا، قیدیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا پتہ نہیں تھا کہ کیا کیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر مال غنیمت پہلے سے حلال نہ ہوتا گویا، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو پھر تمہیں ایک بہت بڑا عذاب کا سامنا کرنا پڑتا، یعنی تمہیں ایک بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ بھی لکھا جا چکا ہے، حلال ہو چکا ہے، اگر حلال نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے حکم نہ ہوتا، تو پھر تمہیں ایک بہت بڑے عذاب نے آ کر پکڑتا، تم بہت بڑی گرفت میں ہو جاتے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس تم کھاؤ جو مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے، اب تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنا۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا، لیکن میں ایک دفعہ دوبارہ دہرائی دیتا ہوں کہ پہلا جو حکم تھا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جہاد کی ترغیب دی، اور اس ترغیب میں یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیاری کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا کہ ترغیب دو مسلمانوں کو۔ تو اس کے لیے میں نے حدیث کو آپ کو سنائی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی جنت کے لیے تیار ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسی طرح تو آپ نے فرمایا، جی ہاں، وہ میں نے پہلے حدیث پڑھی۔ اس کے بعد پھر جنگی تقاضے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نسبت بتا دی۔ پہلا حکم یہ تھا کہ 1-10 کی نسبت تھی، اگر ایک طرف مسلمان 10 کافر ہیں تو مسلمان ثابت قدم رہنے والا ہے تو 10 کافروں پر غالب آئے گا۔ پھر اس حکم میں مسلمانوں میں تھوڑی سی کمزوری دیکھی گئی، اللہ تعالیٰ نے حکم برقرار رکھا، لیکن اس کی نسبت کو، جہاد کے حکم تو برقرار رکھا لیکن اس کی نسبت کو کام کر دیا۔ اس کے بعد 1 سے 2 کی نسبت کا حکم دیا، یعنی 1 مسلمان ہے 2 کافروں پر، 100 مسلمان ہے 200 کافروں پر، ثابت قدم رہنے والے مسلمان غالب آئیں گے، یہ حکم تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے بارے میں حکم دیا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ مال غنیمت تو حلال ہو چکا تھا، لیکن قیدیوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ 70 قیدی کافر ہوئے غزوہ بدر میں، اب پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت صدیق نے جو مشورہ دیا وہ یہ تھا کہ ان کے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، ان کو قتل کیا جائے۔ مختصراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت، محبت، رحمت کی بنیاد پر ان کافروں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوئے کہ اگر یہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال نہ ہوتا، پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا، جائز نہ ہوتا، تو آج تم پر ایک بہت بڑا عذاب ہوتا، کیونکہ تم نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے اور وقت کا تقاضا بھی یہی تھا، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ قیدیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھے، بلکہ ان کو قتل کیا جائے اور زمین پر ان کا خون بہایا جائے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی چونکہ مال غنیمت آپ کے لیے حلال ہو چکا ہے، اس لحاظ سے یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ فدیہ تم کھاؤ، استعمال کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ذات ہے۔
آج کا سبق ہمارا یہاں اختتام پذیر ہو رہا ہے. دعاؤں کی درخواست اگلے سبق تک. اجازت دیجیے گا. میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تب تک اللہ حافظ.